ڈاکٹر صاحب آپ کے اختیار میں ہی نہیں کہہ دیں. دیکھیں آخری جو آپ نے بات کی ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس کام کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے تو وہ ہو نہیں سکتا. اور اس آخری بات فیصلہ کون کرتا ہے؟ نہیں، میں اوور آل بات کی ہے، میں صرف ملاقات کی بات. اچھا آپ نے فلسافیکل بات کی ہے، پریکٹیکلی پاکستان میں ویسے اسی لیے میں نے پریکٹیکل سوال کیا کہ اس کا وقت کا فیصلہ کون کرتا ہے. میں پریکٹیکل پہ آ جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ جناب کے کیمرے وہاں پہ گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں. میں نے نہیں، انہوں نے کہا. اچھا ہاں کیمرے گورنمنٹ نے لگائے. پوچھا آپ نے پوچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ایئر وے کے اسٹوڈیو میں کیمرے کس نے لگائے ہیں؟ ہم نے خود لگائے ہیں. تو وہاں ہم نے خود لگائے ہیں. کیوں لگائے ہیں آپ نے؟ سیکیورٹی کے لیے. نہیں یہ والے کیمرے یا وہ والے کیمرے؟ نہیں اوور آل کیمرے. آپ دیکھیں آپ میرے کمرے میں آ کے کوئی کیمرہ نہیں ہے، آپ اور میں کھل کے کپ لگا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کمرے میں نہیں ہوں گے، دائیں بائیں ہے نا سیکیورٹی کے لیے. تو وہاں پہ بھی کیمرے ظاہر ہے وہ گورنمنٹ نے لگانے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کوئی واش روم میں کیمرہ نہیں، کسی کے واش روم یار نہیں کرے یار، خدا کا واسطہ. یہ کا ذکر کر رہے ہیں. میرا خیال آپ شرارت کر رہے ہیں. وہ جو خط آیا تھا، وہ جو خط آیا تھا، جتنی لمبی یقین کریں یہ فہرست دیتے ہیں ان میں سے 20% باتیں سچ ہوتی ہیں. باقی اعداد و شمار چاپے اٹھا لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. کیمرے تو لگے ہیں ڈاکٹر صاحب. یار میں خط میں آپ کو پڑھا دوں. نہیں خط میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو فہرست ہوتی ہے نا پوری مظالم جو ڈھائے جاتے ہیں اس میں 20% حقیقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنا ایک وہ نیریٹو، اپنی باتیں. میں نے اس دن کھوسا صاحب کو کہا تھا، میرے بڑے ہیں لطیف کھوسا صاحب، میں نے کہا آپ کو بطور گورنر اتنی شہرت نہیں ملی جتنی 278 لاشیں کہنے پہ آپ کو ملی ہے بین الاقوامی. 3 دن آپ انٹرنیشنل میڈیا غلط فکر دیا انہوں نے. اصل یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اصل فکر آپ کے اس میں آتا ہوں. پہلے یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے جو میرے پیر صاحب نے کی ہے. اصل فگر پہ آ جائے نا پہلے تو. آپ نے 278 کہا تو مجھے یقین ہے اگر 278 نہیں آپ کو اصل فگر تو پتہ ہی ہوگی. 12 یہ کہہ رہے ہیں 13 سر. اب یہ اٹک والا جو ہوا وہ 13 پہ آ گئے ہیں. نہیں وہ اٹک والا 6 پہ تھے، 7 پہ تھے. تو مطلب 278 سے 12-13 فائرنگ ہوئی ہے اور 13 بندے مرے. میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو کہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 278 فائرنگ ہوئی ہیں یہاں پہ. فائرنگ ہوئی ہے، ہوائی فائرنگ. کوئی فائرنگ ایسی نہیں ہوئی ڈائریکٹ تو لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. کہہ رہے تھے اور یہ کسی اور نے بھی کہا. میں خیال ہے اس دن میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ادھر سے کہ جی ایمونیشن تو تھا ہی جی. ایمونیشن، لائیو ایمونیشن جو یہ تھوپتے ہیں خالی بندوقوں سے فائرنگ ہوئی. میری بات سنیں نا، ربڑ بلٹس وہ چلائی گئی. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ایویڈنس، کوئی ویڈیو ہسپتالوں کی 4000 ملازم تو ایک ہسپتال میں ہے. آپ نے یہ مدعا اٹھایا 278 کا. میرا بھی خیال ہے میں نے نمبر نہیں دیکھا، اس لیے اٹھایا کہ جو وہ 13 کہہ رہے ہیں جو کہ شاید قریب تر ہے دیتے ہیں اعداد و شمار جو یہ دیتے ہیں اس میں 20% بھی حقیقت نہیں ہوتی. میں یہ پوائنٹ آپ کو حاج صاحب میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. لیکن سر میری عرض سن لیں. اب اس میں ہم نے کہا، ہم نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جس وقت یہ تھا کہ بہت زیادہ مس، ہم نے کہا 160 to 200 مسنگ تھے. اچھا وہ لوگ لوکیٹ ہوتے گئے. اب جس دن یہ دوسری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہ ریکارڈڈ اس کے منٹس ہیں. طارق فضل چودھری صاحب کی جماعت کے ڈپٹی پرائم منسٹر موجود تھے. ہم نے کہا جی کہ وہ فگر 160 to 200 سے فال ڈاؤن آ کے 46 رہ گیا ہے. جو بندہ لوکیٹ ہوتا گیا کہ یہ جہلم جیل کے اندر ہے، یہ اٹک جیل کے اندر ہے، یہ فلانے تھانے میں ریمانڈ پہ ہے، ہماری دعا ہے کہ وہ 46 کا فگر بھی نہ رہے. تو ہم نے 46 پہ ہم آئے ہیں. اگر ہم نے خالی پروپیگنڈا کرنا ہو تو اسی انوی آکھی جائیے. لیکن حکومت نے یہ بھی کہا کہ کریڈینشلز دیں، لوگوں کے نام دیں، ہم آپ کو پتا کر دیتے ہیں. سر وہ بھی دے رہے ہیں. ہم سے مل کے یہ بات بالکل پتہ ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے. اور انٹیریئر منسٹر سے مل کے پرائم منسٹر نے یہ ڈائریکشن دی. انٹیریئر منسٹر نے اسی وقت اس کے اوپر آرڈرز جاری کیے کہ جو لوگ فوٹیجز میں ہیں، 26 نومبر کی بات بتا رہا ہوں، ان کے خلاف کوئی سالڈ ایویڈنس ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کو رہا کریں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا تعلق میری اپنی جماعت سے تھا، میرے اپنے ورکر تھے. پنجاب سے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے. وہ راستے میں پکڑ لیے. نہیں راستے میں نہیں، وہ شبے کی بنیاد پہ پولیس نے پکڑے. لیکن جو گورنمنٹ کس بنیاد پہ ہوا، جو گورنمنٹ کا شبہ کس بنیاد پہ تھا؟ دیکھیں کچھ لوگ فوٹیجز تھیں، کچھ لوگوں کی یہاں پہ ایویڈنس تھی. فوٹیجز یعنی کسی کے کیمرے میں کسی کے فون کے اندر عمران خان کی فوٹیج ہے، تصویر ہے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. آپ یہ مان رہے ہیں، حکومت مان رہی ہے کہ فوٹیجز کی وجہ سے گرفتار. سنیں آپ 13 بندوں کا نام دے رہے ہیں. آپ کے اس فون سے جو آپ کے پاس ہے، آپ کے پورے مہینے کی جو ہے وہ نکل آئے گی کہ آپ کہاں کہاں پھرتے رہے ہیں. کون سا زمانہ ہے ابھی؟ یہ چیزیں جو ہے یہ سائنٹیفک طریقے سے ہی پولیس جو ہے وہ جج کرتی ہے. بلو ایریا ہے، بلو ایریا لیتی ہے، ایک کمرشل ایریا ہے، یہاں لوگ آتے جاتے ہیں. بلو ایریا اس دن بند تھا. ہم کون سا بلو ایریا میں کوئی چاٹ کھانے نہیں آیا تھا اس دن جو کچھ ہوا وہ سب آپ کو پتہ ہے. میں نے خود دیکھا ڈاکٹر صاحب وہاں پر لوگ ریڑیاں لگا کے
पहले रेस्टोरेंट्स और सारा खुला था, फिर उन्हें बंद कराया गया, लोग रेडियां लगा के बैठे हुए थे, बहुत से लोग आपने देखा होगा। आपके मीडिया हाउसेस पे तोड़फोड़ हुई है, ये मानते हैं आप? एक का मैंने फुटेज, एक नहीं, ज्यादा, तो इसलिए बंद तो कराना था, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, ज़ाहिर है कल उन्होंने नुकसान होना था, मैंने आपसे कहा कि बंद कराना पीछे गवर्नमेंट के पीछे पड़ना था, जनाब हमारा नुकसान हो गया। हम उतर के ट्रैक से खाली वो, मैं इसलिए आपने जब कहा ना 278 और फिगर की बात, ठीक है कि फिगर्स बहुत वेरी किए, लेकिन ये भी बात ठीक है कि आपकी हुकूमत के बयान भी बहुत वेरी किए। फ्रॉम बुलेट फायरिंग हुई टू हवाई फायरिंग हुई टू हमें अफसोस है कि वर्कर मर गए, यहां भी बड़ी चेंजेस आई हैं, लेकिन वो जाहिर है आप एक पॉलिटिकल पोजीशन ली हुई है, उससे अब आप भी नहीं पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन इस पोजीशन पे आ जाए। देखिए, मुज़ाकरात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है आपके ख्याल? जो बात है अभी साहबजादा साहब फरमा रहे हैं कि जी आज इंतजार करते रहे हैं, आज किसी ने इनको जवाब नहीं दिया, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई महीना गुजर गया है या हफ्तों गुजर गए हैं और मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात बिल्कुल हो जाएगी, जिस एनवायरनमेंट में ये चाहते हैं उसमें हो जाएगी। गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए 100% संजीदा है, वरना गवर्नमेंट के कनपटी पे किसी ने पिस्तौल नहीं रखा था कि आए जनाब बैठ के मुज़ाकरात करें। अपनी सवाबदीद पे कर रहे हैं, खुले दिल और खुले जहन के साथ कर रहे हैं, और उसके नताइज भी अच्छे हों, ये हम चाहते हैं। हाँ, लेकिन सर ये मुज़ाकरात अगर आपकी नीयत साफ है, आप करना चाहते हैं, आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक बुनियादी वो उसके इंग्रेडिएंट है, इनकी मुलाकात। नहीं, देखें ये काशिफ भाई, ये एक इंग्रेडिएंट नहीं है, दिस इज जस्ट वन माइनर थिंग, मेजर थिंग नहीं। मैं आपको आज आप इनकी मुलाकात कराएंगे, कल ही आपके साथ कमेटी में आके बैठ जाएंगे। मैं आपको अर्ज करता हूं कि इन्हें मेरी दानिस्त के मुताबिक एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं आपको अर्ज कर सकता हूं कि ये हो सकता है एक नहीं हो सकता है, इन्हें 6 मुलाकातें करनी पड़े। इसलिए मैंने कहा दिस इज अ माइनर थिंग। ये नहीं है कि एक दफा इमरान खान के पास जाएंगे, वापस आएंगे और तमाम मामला सेटल एक मीटिंग में हो जाएंगे। 10 बातें मुलाकात में होंगी, हो सकता है इन्हें 10 दफा जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये बात उन्होंने ठीक की है, बिल्कुल ठीक बात, ये उनकी डायरेक्शन, उनकी जो गाइडलाइन, उसके बगैर नहीं चल सकते। पाकिस्तान में कोई पार्टी नहीं चल सकती। अपनी मीटिंग में की भी गई है कि हमें कंसिस्टेंट मुलाकातें जो प्रोग्रेस होती जाएगी तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर मसला ये नहीं है, ये कोई रुकावट नहीं है, डॉक्टर साहब, मसला ये है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है।